اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلوات قال ہادینا المعصوم علیہ السلام بناتنا لبنینا وبنونا لبناتنا صلوات۔ آباد رہو، شاد رہو، سلامت باکرامت رہو۔ اسٹیج سیکرٹری صاحب نے کچھ زیادہ تکلفات تو کم گدے چا میرا تعارف کراؤن واسطے میں اول آخر صرف ذاکر امام حسین علیہ السلام لہذا مجھے لکھا اور بولا ذاکر ہی جائے۔ شہزادگان جناب اون محمد تھی ذوات نال مخصوص منصوب آئی دی مجلس سے میں چاہتا جو صرف انہوں دا تذکرہ ہی ہوئے آئی دی نشست۔ تو ساؤن میرے نال سفر کرنے میں تو کو تاریخ آل عمران دا ایک سنہری ورق سنا ہونا چاہتا۔ فخر عرب، چلو لفظ بدل لینا، آفتاب عرب، خورشید حجاز، غرِ پیشانی مکہ، کلید بردار بیت اللہ، متولی کعبہ جناب ابو طالب۔ جناب دے پوتے خطیب اسلام، فاتح حبشہ، مسخر سوڈان و ایتھوپیا، ذو الحجرتین، ذو الجناحین، جناب جعفر تیار دی دستار سیادت دے وارث جناب عبداللہ بن جعفر تیار۔ کچھ آپ نے الفاظ پہ، القابات پہ، تعارف پہ توجہ فرمائی۔ خاندان تطہیر سب دا سب، کلنا محمد دا مصداق ہے کہ ان میں سے جس کو دیکھیں وہ محمد ہے۔ ایسے ہی ہے، سب ہاشمی النسل مطلبی الاصل ہیں۔ پکھاں دے جاون نال یکدم ہی تہاڈا مزاج بدل گیا۔ کوئی رحم کیتا کرو یار خدا ہو۔ مسائب وچ گریا عروج تے ہوندے لائٹ بند کر دین خاموشی، تقریر وچ پکھے گئے سارے شجدر پہ۔ سب محمد، سب ہاشمی النسل مطلبی الاصل ہیں۔
مگر ہر ہستی کو کچھ خصوصیات نے اپنے خاندان میں فرد فرید اور رکن رکین بنا دیا. شخص شخیص بنا دیا ہے. جناب عبداللہ بن جعفر تیار نو دو خصوصیات نے کائنات سمیت خود اپنے خاندان میں ممتاز کیا ہے. پہلا سرکار کا لقب خصوصیت سید التجار، ازل سے ابد تک، جب سے دنیا شروع ہوئی ہے اس کو ازل بولا جاتا ہے. جب جہاں ختم ہوگی اسے ابد کہا جاتا ہے. ازل سے ابد تک تمام تاجروں کے سردار، دنیا تے جتنے بھی تاجر گزرن سید التجار دا لقب جناب عبداللہ بن جعفر تیار کو نہیں. تساں غور نہیں فرمایا. ہن تو خیر پیشے اور کسب اتنے ہو گئے کہ وہ کیلکولیٹر بھی نہیں شمار کر سکتا. کسے دور زراعت اور تجارت سب تو بڑا پیشہ ہے. تے جتنے بھی اشرافیہ قبائل دے لوگ ہیں وہ تجارت پسند ہیں. جناب عمران بھی تاجر ہیں. مکہ چو شام تک مال ختیجہ دی تجارت کرنے ہیں. سارے رسول بھی مال ختیجہ دی تجارت کرنے ہیں. بیٹا تھوڑے سے پیچھے ہو جائے. تاجران دا سردار سلطان جناب عبداللہ بن جعفر تیار بن جناب عمران بن عبد المطلب بن ہاشم بن قصی بن عبد مناف بن کلاب بن مرہ بن لوئی توجہ فرمائی. شجرے والے شجرے والوں کو یاد رکھتے ہیں. غور فرمایا میں نے کیا کہا ہے؟ سلامت رہیں آپ، سلامت رہیں. کیوں لقب ہے یہ جناب کا؟ بڑے بڑے تاجر گزرے کائنات میں. عبداللہ بن جعفر دا کیوں ہے لقب ہے؟ تاجروں کے سردار. اصطلاح میں اولاد فاطمہ اور علی کو سید کہا جاتا ہے. لغوً سردار کے لیے عربی میں لفظ سید بولا جاتا ہے. توجہ بھائی، راز کیا ہے؟ راز یہ ہے کہ دنیا تے جتنے تاجر ہیں انہوں نے کدی منافع ہوندہ ہے، کدی خسارہ ہوندہ ہے. کوئی ایسا تاجر نہیں لبے گا تو انہوں جس نے زندگی خسارے دا سامنا نہ کیتا ہوگا. تھوڑا زیادہ ہونا اور گل ہے، کدی نہ کدی گھاٹا بولو ہوندہ. ساری بد نصیبی اساں تو سسائیں بھی صرف گھاٹے دے دور ہے جڑے ایسا ہی منافع ہو گیا گھاٹا ہو گیا.
نفع نقصان لازم ہے تجارت دا، ازل تو ابد تک پوری کائنات واحد جناب عبداللہ بن جعفر تیار جنہاں نو پوری زندگی خسارہ نہیں ہویا تجارت۔ کبھی نقصان بولو، گھاٹا آئے، اور میں صاحبان ذوق میں پڑھ رہا ہوں اور اکیلا پڑھ رہا ہوں۔ توجہ رکھا علم دوست ابا، خود جناب عبداللہ فرمائیں کہ مجھے ایسی دعا ہے تجارت کے لیے، اگر میں یہ پاؤں کی مٹی چاندی کے بھاؤں خریدوں، چاندی کے بھاؤ جب وہ میرے ہاتھوں سے مس ہوگی تو وہ سونے کی قیمت میں بکے گی۔ لمبا نکار یار، میں نے کئی بار عرض کیا ہے کہ چلتی مجلس میں ایک ہی نعرہ کافی ہے تاکہ وہ مجلس کا تسلسل قائم رہے۔ یاد رکھیں، ایک ہی نعرہ، اور وہ نعرہ جس میں سب نعرے آ جائیں۔ توجہ ہے، یا علی دے نعرے دا مطلب ہے کہ اے اللہ دا ہی قائل ہے، رسول دا ہی قائل ہے۔ سب نعرے بھی شامل، مجلس کا تسلسل بھی قائم۔ توجہ رکھا ہے دوست، غور فرماؤں۔ پوچھا گیا حضور راز کیا ہے تمہاری تجارت دا؟ جناب عبداللہ فرمایا کہ ہم بچے تھے بہن بھائی، جعفر تیار کی اولاد، ہم بچپن تھا ہمارا، لڑکپن تھا۔ شام کے علاقے میں جنگ موتا ہوئی، میرے بابا رسول کے علمدار بن کر گئے، وہ دین کے لیے شہید ہو گئے، ان کے ہاتھ قلم ہوئے۔ اللہ نے ان کے ہاتھ اپنے خزانے میں رکھ لیے، اس کے بدلے میرے بابا کو 2 زمرد کے سبز پر دیے۔ آج تک میرا بابا 8 جنتوں میں فرشتوں کے ساتھ پرواز کر رہا ہے۔ یہ تساں نعرے علی ڈیوٹی بھائی جان سارا کٹھی کر کے دے دیتی ہے، تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں۔ جنت جی وقت کل ایک جیسے جس نو جنت دی ضرورت ہے ہاتھ بلند کر کے ختم قرآن نعرہ۔ توجہ، بچے تھے ہم، لڑکپن تھا، باپ شہید ہو گئے، ہم یتیم ہو گئے۔ تو تجھے پالا کس نے؟ فرمایا یتیمی میں ہمیں محمد نے پالا اور علی نے پالا۔ ہائے 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 اوئے ہوئے ہوئے ہوئے۔ ایک سکا چاچا جعفر تیار مولا علی دے وڈے بھائی سن، دوسرا والد دا کزن جناب عبداللہ دا بیٹا محمد۔ فرمایا تے سانو یتیمی محسوس ہی نہ من دیتی۔ سائل کہتے حضور میں پوچھ رہی ہاں کہ تجارت یہ برکت دا راز۔ فرمایا 3 دفعہ رسول زبان رسالت نال میری تجارت واسطے دعا کی تھی۔
یہ محبوب خدا دی دعا دا ثمر ہے کہ میں مٹی چاندی دے ریٹ تے خریدنا پرلا سونا بنا کے لے جاندے. توجہ ہے، اور بنا کے نہیں لے جاندہ بن جاندی ہے. ایک کل تک تیرے ملک دے کیمیا گر سونا بنا کے وچیندے ہیں، عام کیمیا گر بنا سکتے ہیں. جعفر تیار دے بیٹے دے سامنے مشکل ہے. فرمایا کوئی ایک مقام بتائیں. توجہ. فرمایا بچپن تھا، گھر کے باہر ہم بچے کھیل رہے تھے، مٹی کی چھوٹی چھوٹی ڈھیریاں بنا کے کھجور کی شاخوں اور کھجور کے پتوں سے ترازو بنایا ہوا تھا، تکڑی ہاتھ والی جیسے تولتے تھے، ہم وہ مٹی تول رہے تھے. نبی کریم تشریف لائے. بیٹا کیا کر رہے ہو؟ حضور تجارت کر رہے ہیں. ہائے 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 ہائے. حالانکہ بچپن ہی کھیل رہے تھے. رسول نو میری ادا اتنی پسند آئی. فرمایا تم جوانی میں دنیا کے سب سے کامیاب تاجر بنو گے، بڑے سے بڑے تاجر کو بھی نقصان ہوگا، مگر میں محمد کہہ رہا ہوں تمہیں زندگی بھر نقصان نہیں ہوگا. توجہ رکھا. ملنگ سائیں تساں زیادہ نعرے مرے سو تو کوئی بندہ اے نہ آکھے جو ذاکر دے اپنے نال بندہ آئی نعرہ آئے. میں روایت دی گل کر رہے ہیں یار، تب تو میں جاننا چنگی طرح. توجہ. پڑھائی کو کون دیکھتا ہے؟ ظاہر کو دیکھتی ہے دنیا. توجہ رکھنا، علم دو صاحب، سلامت رہو. فرمایا رسول دی دعا دا ثمر ہے کہ مجھے کبھی خسارہ، اس لیے لقب ہے سید التجار، تاجروں کا سردار. دوسرا سرکار دا لقب ہے بحر الجود، سخاوت کا سمندر. کیا؟ سخاوت کا لبا لب بہنے والا، بے ساحل بے کنارہ سمندر، سخاوت کا سمندر. اور وہ بھی اس خاندان میں جس میں علی جیسا سخی کھڑا ہے. نہیں سر چوائے تو سا مقدر دے سکندر بیٹھے ہو میرے سامنے. سکندر دنیا فتح کی تھی آئی، سکندر رومی دنیا فتح کی تھی آئی. اچھا سکندر ہی دو ہیں، ایک سکندر رومی، دوسرا سکندر ذوالقرنین. کبھی بات ہوئی اس موضوع پہ تو پھر وضاحت سے بتاؤں گا. تو سا سکندر دے مقدر ہو کہ سکندر کل دنیا ہے، علی نہیں. توانے کول علی دی ملا ہے. ہائے 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 ہائے. ہاتھ بلند کر کے غدیری نعرہ حیدری. سکندر رومی دنیا فتح کی تھی، لیکن توانے سینے چ ولائے علی دا موتی ہے. کروڑوں سکندران دیاں شاہیاں، کروڑوں دنیا دے کوہ نور ہیرے، ولائے علی دے برابری کیا کر سکتے نہیں. کیا بتاؤں میں کہ کتنے بڑے نصیب ہیں تمہارے کہ تم علی کے حلقہ بگوش ہو. حلقہ بگوش سمجھتے ہو؟ فارسی ترکیب ہے. تم
علی کے درویش ہو. درویش کہتے ہیں کسی بڑے کے در سے لپٹا ہوا. چلو در تو پھر اوپر ہے، دہلیز سے لپٹے ہوئے ہیں جہاں پہ سردار کی جوتی پڑتی ہے. توجہ ہے میرے بیان کے، جوتی مس ہوتی ہے جہاں پہ. غور فرماؤنا، روح جہان تو میرا چیلنج ہے. دنیا دے بڑے کتب خانے جڑے موٹر کار تے بندہ سرچ کردا ہے، پیدل چیک ہی نہیں کر سکتا، اتنے بڑے نے. واشنگٹن دے کتب خانے، کانگریس لائبریری، سب کچھ نیٹ تے موجود ہے، بغیر مخطوطاں دے اور مصوداں دے. جو پرنٹ ہوا ہے وہ سب موجود ہے. میں سکلین گھلو علل اعلان علانیہ چیلنج کر کے آدھا پیاں، ازل تو لے کے ابد تک پوری کائنات عالم میں سوائے علی دی ذات دے کوئی ایک سخی ثابت کر یہ روٹی دے ضرورت مند نو اٹھان دی قطار عطا کی تھی. حضور سائل نے اونٹ منگا سی، سچ ہے بولو. مولا نے ایک دیتا ہے. مولا اتنا دیتا ہے، میرا خیال ہے اگر اس دیاں آج بھی نسلن تک کسے دیاں محتاج نہ ہوئیاں ہو سیں. جس خانہ اقدس جس صحن تطہیر جس بیت الشرف ایسا سخی موجود ہے، اس گھر ہو کے سخاوت دا سمندر ہونا یہ صرف امتیاز عبداللہ بن جعفر طیار کو ملا ہے. جاگنا حلالی ہو، بالخصوص جو باہر بیٹھے ہو، علم کے سائے میں بیٹھے ہو، دعا ہے کہ کبھی اس سائے سے محروم نہ ہو. شان امامت کو سمجھو، عرفان امامت کو حاصل کرو، بصیرت نائب خدا جانو. جدوں بھی کوئی سائل آئے عبداللہ بن جعفر طیار کو، سرکار نے پہلے پوچھے سیدھے میرے پاس آ رہے ہو؟ اگر انہیں کہ جی تو فرمایا جو اٹھا سکتے ہو لے جاؤ. نہیں توجہ فرمائی، نہیں توجہ. جتنا سنبھال سکتے ہو، کوئی حساب کتاب، کاپی رجسٹر، قلم دوات ہے، بولو بولو. تے اگر سائل کہہ دیتا ہے نہیں حضور پہلے حسن کول گیا سا یا حسین کول گیا سا، انہاں دے کرم تو مستفید ہو کے اب آپ کے پاس آیا ہوں، تو دین تو پہلے پوچھ دے سن حسن نے کیا دیا ہے تجھے، حسین نے کیا دیا ہے. اگر سائل کیا ہے نا جو حسن نے میں نو 1000 دیتا ہے، حسین نے میں نو 1000 دیتا ہے، پوری زندگی جناب عبداللہ بن جعفر طیار اس سائل نو نہ پورا 1000 دیتا ہے نہ 1000 تو ود دیتا ہے، جو نہ میں ان کے برابر سمجھا جاؤں نہ ان جیسا سمجھا جاؤں. کیا سمجھ رہے ہیں؟ حسب ایک
نسب ایک خون ایک بھرا دی اولاد حسن حسین وڈے دی اولاد عبداللہ بن جعفر تیار ڈاڈا ایک پر ڈاڈا ایک ابا ایک اجداد ایک مگر پھر ہمیشہ حکم یا 900 دینے ہیں نہ ود نہ برابر تاکہ نہ میں حسن حسین تو ود نظر آما نہ برابر نظر آما بیٹھے ہو چلے گئے ہو مجلس تو میں سیانے لوگوں پڑھتا بیٹھا ہوں یہ چیزاں تن نال لے کے جانیاں پہنیاں بچے تو کوئی نہیں کھاندا روٹی اے دماغ دا اے کھوپڑی دا کشکول دماغ تو خالی ہے ہر شے دا پتہ چل دئی ایک آل محمد دا پتہ نہیں چلدا جدو انہاں دا اپنا خاندان انہاں دے برابر نہیں ہو سکدا ٹکے دا عام بندہ آل محمد دے برابر کی مہربان وی ہجری تو کچھ ٹائم بعد کیڑی ہجری تو وی ہجری تو کچھ وقت بعد مولا امیر علیہ السلام نے پورے خانوادے نو کٹھا کیتا فرمایا میں اپنے بھتیجے کو اپنا شرف دامادی بخشنا چاہتا ہوں بیٹا بھی میرا بیٹی بھی کہاں ہیں ایسے جوڑے نہ اولین میں ہیں نہ آخرین میں ہیں شوہر سید التجار بحر الجود اور زوجہ ثانی زہرا زہرا تو بڑی بطول مستور کائنات میں نہیں اور یہ دوسری بطول ہیں سائیں جوڑ ہے یا نہیں توجہ رکھنا چلو کیا یاد کرو گے بات تو میں نے سمیٹ لی ہے مصائب کی طرف آ رہا ہوں تحفہ وصول کر لو اگر ترائے مرد نہ ہوں دے ترائے مستوراں پوری زندگی شادی نہ کر دے ساڑے رسول نہ ہوں دے ختیجہ زندگی بر شادی نہ کر دی علی نہ ہوں دے بطول زندگی بر شادی نہ کر دی عبداللہ بن جعفر تیار نہ ہوں دے بی بی زینب پوری زندگی شادی نہ کر دے پوری دیانت سے کہا سبحان اللہ خاندان اکٹھا بنو ہاشم دے سردار اکٹھے عقد صیغہ مولا علی جاری فرمایا حضور کوئی شرائط فرمایا حق مہر تو شرعی ہوگا جو ہمارے خاندان میں مروج مرسوم ہے جو چل رہا ہے رواج ہے مگر ایک شرط ہے میری علی کہہ رہے ہیں نکاح میں بیٹی کے نکاح میں کہہ رہے ہیں علی سب کے سامنے کہہ رہے ہیں ایک شرط سارے لوگ حیران بھتیجا یتیم خود پالا بیٹی اپنی پیکے ساورے خود بنے ہو تو پھر شرائط آج تک تو بنو ہاشم میں کوئی شرط ہی نہیں حق مہر بھی ہوندے تشریح ہوندے مختصر مجمل
رب جانے علی کیڑی شرط لاؤنا چاہتا. فرمایا عبداللہ بیٹا بیٹی جدو شادی دے بعد سسرال جاندی ہے نا پھر اس دی ساری زندگی سسرال نال وابستہ ہوندی ہے، مگر میری شرط یہ ہے ہر روز میری بیٹی نو اجازت ہو سی وہ پے کے گھر آ کے مرضی نال حسین دی زیارت کرے. فرمایا بھین بھراواں دا پیار اتنا ہے نہ بھرا بھین بغیر رہ سکدے نہ بھین بھرا بغیر. فرمایا چاچا کوئی اعتراض نہیں میں کوئی اعتراض. فرمایا بیٹا ایک اگلی گل بھی ہے ایک وقت آسی میرا حسین نانے دے دین واسطے بے وطن ہو سی میری دھی کو بھرا نال عراق ونجن تو روکے نہ. فرمایا نہ رکے ساں تو سر یقین کرا ہے میں کیا کیا دساں مسائب پڑھاں فضائل پڑھاں عقائد دساں ایک مجلس سے کیا کیا بیان ہو سکتا ہے. آل محمد دے خاندان دے مرد بھی کدی تیز نہیں چلے ہمیشہ وقار نال چلے جو اشرافیت دی ٹور تو ہی وقار دا پتہ چل رہے جتھا مردان دی اے پوزیشن ہے اتھا مستورات کتنے آرام وقار نال ٹوڑ دے اسے. زندگی اچ پہلی دفعہ میری سین زینب سلام اللہ علیہا تیز ٹرین جڑے کہ کدی نہیں سین ٹرے. اس خاندان دے مستورات دا شیوہ ہی نہیں تیز ٹرنا کڈا 28 رجب دے پچھلے پہر جڑے لے فرست بنائیے نا عباس نے حسین دے حکم تے سین زینب فرمائے میرا نام حسین فرمائے شوہر کو راضی کیتے اجازت لئیے مت شوہر روک کے چاہ. میری سین تیز ٹر کے گئی ہے جو مت میں کو دیر ہوئے تو میرا حسین ٹر ہوئے. شاباش 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 شاباش. جناب عبداللہ تڑپ کے اٹھیں بنت علی اتنا تیز تا تُسا کدی بھی نہیں چلے. فرمایا میرا پے کا دروازہ بند ہوندہ پہ حق مہرچ میرے بابا شرط رکھی آئی میں اجازت لوانا ہی ہوں. سر جھکا کے دیئے ہاں اجازت دے سو تو دعا کر کے بھرا نہ لگی ویسا یہ روک دے سو نہ ویسا شوہر ہیں تمہیں دا شوہر دی اطاعت واجبے نہ ویسا رائے پوساں. مگر ہی گل یاد رکھیں حسین دا گھوڑا مدینے دے باہروں قدم بعد رکھ سی علی دی دھی دا جنازہ پہلے چلی تھی. سلامت رہو. دیکھیں میں کتھوں مضمون شروع کیتا ہے یہ تمہاری محبت ہے یہ تمہارا قرض ہے میرے ہوتے. فرمایا چاچے جی نکاح ہے شرط ہے میں کون ہوں دا روکن والا میں علی نال وعدہ کیتا ہے چاچے میں تو خود تیار ہیں تھوڑے بھائی میں کو منع کیتا ہے کہ نہیں عبداللہ بن جعفر تیار تسا مدینہ اس طرح رہنے جس طرح کسے کسے جنگ اچ میرا نانا محمد میرے والد علی نو مدینے چھوڑ کے ویندا ہے. جنگ تبوک اچ رسول علی نو مدینے چھوڑ کے گئے ہیں. جنگ خیبر اچ نبی علی نو مدینے چھوڑ کے گئے ہیں. آخر دن بلایا فرمایا عبداللہ تو حسین دے بعد مدینے دا علی ہے. ہاں دیکھیں میں ایک مقتل دا مسئلہ ہی نال حل کر دیتے وہ عبداللہ بن جعفر تیار نو سرکار کیوں ٹھہرائے. اچھا چاچے جائی یہ جو عراق دا ایڈا لمبا سفر ہے کہ میں کوئی اس سفر دے تیور اچھے نہیں محسوس کر رہا. یہ حسین جیا بھرا جو نال ویندہ پی
سفر میل دے ہوئے تو دکھاں تو خالی نہیں ہوندا یہ سفر بھرا تے کوئی اوکھی بن ونی کوئی صدقے دا بندوبست کیتی وینی شاباش ہے شاباش ہے شاباش او میں صدقے تھی حسین بھرا دے صدقے دا انتظام کیتے چاچے جایا سچ پوچھ دیں تیرے گھر چو تو میں صرف دو چیزاں چاہیے ایک ماں زہرا دی چادر چاہیے عبداللہ دیوار نال متھا لا کے دن اے تو میں دعا منگدا شالا تیرے سر تے سلامت رہے رو کے آکھا چا کرو عبداللہ تے تا چنگا سوچا ہے مگر امت دیاں بھلیاں کوئی بھلیاں تا نہیں زمانہ فرمایا دوجھا میں سنا جو میرے حسین عراق کی زمین خریدنی ہے تیرے گھر چو اے میں 30,000 چاہے برکے واسطے چادر کربلا چ حصہ شامل کرن واسطے 30,000 تے بھرا دا صدقہ بی بی آدھی اس دا بندوبست کوئی نہیں پر میں دن حسین دے صدقے دا انتظام میں کرداں پتران دے نا سر مار کیا دے نا اونو محمد جلدی کرو تیاری کرو بھی علی دی اے چاچے جائے کلو بھرا حسین دا صدقہ قبول کر حسین تے مشکل بنے آن میری طرفوں قربان چکریں محمد اپنی طرفوں قربان چکریں مدینے تو کربلا تک میری سین بچنا کو جد نہیں سڑے ایمیں سڑے دی آؤ میرے حسین دا صدقہ آؤ میرے حسین دا صدقہ آؤ میرے حسین دا صدقہ دو محرم میں حسین کربلا پہنچن کناتاں دی حویلی سیدانیاں دے خیام لگن دیگر دا ٹائم ہائی حسین اصحاب کو نال لا کے مقتل اچ گئے مقتل دی سیر ودے کرویں دن دسیں دے وے دن اتھا میرے برائر لاسی اتھا میرے زہیر لاسی اتھا میرے حبیب لاسی اتھا میرے عابد شاکری لاسی اتھا میرے جون لاسی اتھا میرے قیس ہو سی اتھا میرے عباس ہو سی واپس والن ڈیلت ہے مغربین دیا نمازاں پڑھیاں نے بھین پھرا کو سڑے حسین میں سنیں ساکو خیمے لا دیوان دے بعد اصحاب کو مقتل دکھائے ہر کہیں کو دے لہنا لی جا دکھائیے فرمایا ہاں اندھیرا تھی گے بھین کوئی دکھا بھین پھرا دو محرم تے ترائے دی درمیانی رات مقتل ٹر دے ودن دسیندہ ودے یہ میرے غازی دے بازو کلم ہومن دی جا ہے اتھا میرے علی اکبر کو برچھی لگنی ہے اتھا میرے قاسم دے سہرے لٹی منے نہیں اتھا میرے اصغر کو تیر لگنی سارا دیاں جائیں دکھا کے حسین جو رکن تڑپی بھرا دے گالچ بائی پائیاں ادھیے ہر کہیں دی جاتا دکھائیے تے میرے اونو محمد کیا وہ وفا نہ کرے سن وہ شہید نہ ہو سن بھین دا سر چون کیا دن میں انہاں دی جا دکھائیے جنہ کربلا دے اندر لان ہیں تیرے بچڑے سونی ایو جے جنگ کرے سن جو لڑ دے کربلا دے بارو ون لاسن تھک گئی وے سلام ڈاہ محرم دی رات لتھی ہے میں مضمون قریب کراں ڈاہ محرم دی رات آئیے حسین سار مرے عباس پہلے اصحاب دے خیام دیکھوں وط مستورات دے خیام دا معائنہ کرس ڈوئیں پھرا اصحاب دے خیمہ چ آمن کوئی تلواراں دی دھار لیندہ بیٹھے کوئی نیزے تیز کریندہ بیٹھے عجیب و غریب اشعار تے کلام بیٹھے پڑھ دن او میں صدقے تھی کون یہ لے اصحاب دے خیام دا معائنہ کر کے
دوئیں بھرا مستورات دے خیام وچ پہنچے نا ساراں تو پہلے آئی علی حسین دا خیمہ اونو محمد دی ماں دا حسین فرمیندن میں قدم رکھے میں عجیب منظر بیٹھے جھولی بنا کے میری بھین بیٹھی ہے چراغ جلدہ پہ سجے زانو تے اون دا سارے کھبے تے محمد دا سارے یہ میں گھنگھرالے والانچ انگلی پھریں دی بیٹھی ہے تے رو رو کے بچڑا کو آدھی بیٹھی ہے کل فجر دی جنگ وچ لال میرے ہائے 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 تھوکو ہر پہلو ازمائساں تساں صدقے تھی سو میرے ویران تاں کھیر دا حق بخشے ساں رو کے آدھی بیٹھی ہے تواڈیاں لاشاں چار رنگین آسن میں خون دی مہندی لیسا فرمایا نہیں تھی وے نا ایو جی بہادری دکھا ہے جو پورا شام دی فوج آکے یہ جعفر تیار دے پوترن حیدر قرار دے ڈوترن میرے بچڑے اگلا کوئی وڈا ڈکھا لفظین آدھی بیٹھی ہے میرے لال ماں کو سرخرو کرا ہے میں کو نانی کے سامنے شرمندہ نہ کرائے میرا لال جڑے لے تسا شہید ہو ویسو نا میں توڑے ماں میں حسین کو اکساں وہ توڑے خون علودہ کرتے میں کو دیسی میں سنبھال کے اپنے کور رکھساں تے جڑا میں وطن ویسا نا میں توڑے خون علودہ کرتے چا رکھساں اممہ زہرا دی قبر تے تے میں اکسا اممہ اٹھی قبر چھوڑ میری قربانی قبول کر میں اپنے مرائیاں تیرا حسین بچین دی رہی ہوں اممہ میرے بچڑاں دا صدقہ کو صدقے تھی میں صدقے تھی بہت کم پڑیا جاندے انہوں محمد دا مضمون بڑا مختصر پڑیا جاندے میں کتنا پچھا دور تو شروع کیتا ہے تاریخ صرف ایک قوم دے بچہ اور نرسری دے فائدے واسطے ماتمیاں واسطے پتہ نہیں وا زندگی ہے ملاقات ممکن ہے یا نہیں جدہ بار بار بچہ آکھے نا اممہ اسا تنو سرخرو کرے سوں اممہ تنو سرخرو کرے سوں اممہ بس رات گزرن دے دین چڑھن دے بی بی ادیا کچھ ڈس ہوتا صحیح پہلے چھوٹا شہزادہ بولے اممہ میری عمر 10 سال ہے نا چھوٹا محمد آدھا پہ اممہ میری عمر 10 سال ہے نا ہاں میرا بیٹا یہ لے میں ویسا نا میدان ہے میں عام سپاہیاں کو نہ مرے ساں جیڑا 9 لکھ دا جرنیل ہے نا ابن سعد میں ان دا سر قلم کر کے مام حسین دے پیرچ نہ سٹا تا میں کو دودھ معاف نہ کرے شاباش 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 میری ماں میں کو کھیر نہ بخشیں پتہ تے وڈے شہزادے کے آکھے اماں اسا کل انج لڑسوں جو 11 محرم کو ہر مستور کو اپنے شہید دی لاش لب پوسی تو کئی گھنٹے مقتلچ گولیں دی راسیں ساڑیاں لاشاں نلب سنیاں صدقے 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 مک گئی رات دین دا آغاز ہویا علی اکبر دی آذان کھوں علی اکبر دی آذان مکی ہوں لفظ آ گیا ہی وہ پرانی ذاکری دا علی اکبر دی آذان مکی حسین دے مال تے وکری لگ گئی اجاں ہک دی لاش تے مستورات رج کے نہیں روندیاں جو حسین دوجھے دی لاش چاہ شاباش شاباش تاریخ دیئے ہر شہید دی شہادت دے بعد یہ بچے مامے دے کول آکھڑ دن ماما اسا ماں نال وعدہ کیتا جو ساراں تو پہلے اساں ویسو لڑا
حسین انہاں دیا چوٹیاں چمدا آئی رو کے آدھا تواڈی عمری ہے جنگ دی تواڈے تا کھیڈن دی رت آئی تساں تا ماں دی رونق بنو جیڑے لے بار بار آکھ کے تھک گئے نا ہن آدھن کیوں نہ ہوئے اپنے استاد عباس کول ویندے ہیں ماما غازی تو ساری سفارش کر ماما حسین سا کو موت دی اجازت دے وے تاریخہ دی عباس کافی دیر تر بچہ کو دے دھرے عباس اگو ہاں نہ کوئی نہیں کی تھی کچھ دیر تا بچے انتظار چ روندے رہے جڑے لے ڈٹھا نے جو ماما تا جواب نہیں دیندا سدھے اماں زہرا کو لائے سدھے اماں زینب سلام اللہ علیہ کو لائے اماں نہ عباس سفارش کریں دے نہ ماما حسین خود ٹریں دے اسا پوچھنا چاہتے ہیں اسا مظلوم کہیں دے کچھ نہیں لگ دے بی بی ادھے میں اجازت گھن دیں دیا دائی میں کو حسین بھرا سر دے حسین آئین عالیہ بھین کیوں یاد کی تھی اتھا ہی ایک بی بی لفظ آکھ ہے جگر تے نشتر چل دن بی بی ادھے یقین تا میں کو اگے ہی ہائی جو تے کو عباس دی جوانی تے بہو مان نازے لیکن آج میں کو یقین ہو گئے جیڑا تو میرے پترہ کو نہیں نہ اجازت دینا ہائے 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 صدقے تھی ماں واہ 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 عباس دی جوانی تے ایڈا ماں نہیں جو میرے پتر منتہ کریں دے کھڑے تے تو اجازت نہیں دیتا میرے مظلوم بچڑا کو اجازت دے تاریخہ دیئے سین دا حکم حسین کڈا ولندے ہیں یہ میں کھڑی جاتے حسین بھنے جا کو چاہے مو چم کیا دن اچھا ونیو یہ میں نبسی نبھائندہ راسا صدقے تھی ماں صدقے تھی ماں صدقے تھی ماں صدقے تھی ماں مجلس کچھ چہرے میں ڈیدھا کھڑا فاروق بھائی کچھ چہرے میں ڈیدھا کھڑا جنہاں دی خاطر میں یہ لفظ پڑھدا پہ یہ لفظ میں پڑھدا پہ ہیوے میرا وعدہ یہ میں جب تو نہیں آدھا کھڑا میں جگر تو آدھا کھڑا یہ میں گدھا پڑھ تا زندگی دا سمانے گم میں ایک روایت تا اے ہے نا جو عالیہ سین سفارش کی تھی پتران دی حسین اجازت دے دی تھی دوسری روایت میں اے پڑھی ہے جدہ ہر کہیں کولو سفارشاں کروا بچے تھک گئے نا تے بچاں تے بچپن تے رحم کر کے کوئی اجازت دی سفارش نہیں کریں گا ہن بچے وکھرے ون بیٹھے ایک بے کو آدھن کوئی ایو جیا مامے کو واسطہ دیوں جیڑا واسطہ ماما خالی نہ ولاوے ایک بے کو آدھن ایک نانی زہرا دا ایو جیا واسطہ ہے جیڑا ماما خالی نہیں ولیندا بچہ اپنے متھے چا رکھن حسین دے پیران تے آدھن واسطہ ہی ماں زہرا دے خالی ولیندا بطول دا واسطہ دے کے بچہ اجازت گدھی ہے ماں تھی ہون اندازہ لایا وے جو انہاں کو کتنا شوق ہے شہادت اجازت ملی ہے ہون میری سین سڑے آن محمد جی اماں بی بی آدھی ہے میں نہ منوں او میں تو کو تیار کر کے بھیجیں دیا کوئی ایویں نہ آکھے جو ماں تو چھپا کے بھیجن حسین ہائے 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 تاکہ کربلا والیاں مامن دا ہی پتہ لگے زمانے سین وکھرے خیمت پتران دیاں پوشاکاں بدلیاں اتے سونیاں زرہ پوائیاں زرہ دے اتے کنگھی ڈیوائیس ہتھاں نال سرما پوائیس لوہے دے خود سر تے رکھے
گول اتے سونے امامے بنائے چھوٹیاں چھوٹیاں تلواراں لوائیاں ہائے 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 ہن منہ بکیا تو پھر گیا اما زہرا ڈوتراں دی پہلی جنگ ہے شاباش 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 سلامت رہو ماتم تھوڑے مذہب وچ وڈی بات ہے سینے تے ہاتھ مار آکھ ہائے غریب ہائے مظلوم چوکھیاں راتی باقی رہ گئیں حسین دے اجڑانے صدقے 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 وہ میں صدقے تھی بس میں بالکل وین دے قریب آ گیا عباس کو سڈس غازی جی سین شاگرداں کو دعائی کر انہاں کو جنگ دے ہنری دس 11 سال دے بچے پہلی دفعہ میدان پہ ویندے ہیں اگو کیسے کیسے دنیا دے چنے ہوئے ظالم آئے کھڑے ہیں تے عمران چھوٹیاں نالے ترائے دہاڑن دے تسے تے بکھے ہوئے ہوئے میدان جنگ دے گوری دس دعائی کر تے انہاں تے علم دسائے کر تیرے علم دے سائے تلو گزر سے نا تیرے علم دی برکت نال سونی جنگ کرے سے عباس جنگ دے گر سمجھائیں دعا کیتی ہے علم دا سایہ کیتے بچے علم تلو گزر کے جی میں آج لوگ قرآن تلو نہیں گزر دے ایک غازی دے علم تلو گزر کے میدان تو ٹورن حمید بن مسلم حمید بن یہ 10ویں والے دن طرفین دا جنگ نامہ لکھانا لائے یہ آدھائی میں صبح دا اچھے ٹبے تے بیٹھا تاکہ میں طرفین دے فوجیاں کو دیکھاں انہاں دے نائیں لکھاں تے انہاں دی بہادری لکھاں یہ آدھائی اچانک میں ڈٹھے حسینی خیام میں چوں 11 سال دے 2 بچے نکلیں جنہاں تازہ سرما پایا ہوئے صاف لباس ہے گول امامن چھوٹیاں چھوٹیاں تلواراں تے کرتاں دے اتے زرہ پائی ہوئی ہے یہ آدھے میں پچھے یہ کہیں دے بچے نہیں انہاں آکھا اے حسین دے مقصد دی بھائیوال بھین دے پتر ہائے 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 شاباش 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 اتھائی ایک لفظ آکھے حمید حالانکہ کرسچن ہے یہ عیسائی ہے یہ آدھے میں پوری زندگی ایو سمجھا ہے جو جیڑے لے عورت ماں بن دیئے نا وقت کو سب تو پیارا رشتہ اولاد دہن دے میں کو اج اپنا قانون بدل نہ پائے گے جو کائنات ایو جیاں مامائی ہن جنہ پتران کو لو حسین بھرا زیادہ پیارے ایڈے کم اور عمر بچے حسین جائے بھرا تے جیڑی بھین قربان کریں دی پئیے میری زندگی گزر دی پئی کربلا دی تاریخ پڑھ دیاں کہیں کہیں ویلے میں آپ حیران ہوندہ راز کیا ہو سی آج تک مورخین فیصلہ نہیں کر سنگے دیکھاں اے بچے گھوڑا تے چڑھ کے جنگ کرن گئے یا پیدل گئے یہ لوگاں لکھے نے جو پیدل گئے وہ دن بچوں کو شوق دہائی جنگ دا انہاں گھوڑے دا انتظار ہی نہیں کیتا اگے اوکھی اجازت ملی ہے مت ماما روکے چاہ شہزادے پیدل دوڑ کے گئے میدان چاہ کھڑن انہاں ہر کہیں تو وکری جنگ کیتی ہے یہ جنگ دا نائیں چو مکھی جنگ دوہاں شہزادہ ایک دوجھے نال کنڈ رلائیے آؤنا دے میں سجے پاسے وار کر سا محمد آدھے میں کھبے پاسے وار کر سا غلطہ کھن زبان گنگی ہوئے ایو جیاں صفہ ماریاں نے الامان دیاں آوازاں پیدا تھیں الحفیظ دیاں آوازاں پیدا تھیں بڑے بڑے شام دے بہادر سامنے ٹک نہیں سنگے او جوانوں بچے جنگ ودے کر دے آئین اچانک دو نکاح پوج ہستیاں میدان چاہیاں
ایک نکاح پوئی ہستی آن دے نال آ کھڑیے دوجی محمد دے نال آ کھڑیے آن دے نال کھڑن والی ہستی آدیے انوار کر محمد نال کھڑن والی آدیے انوار کر کچھ ٹائم دے بعد آنا دے کون فرمائے دن پہچان نجف چو تیرا نانا علی آگئی جیڑے ویلے دا تو میدان تو رہے میری آلی ادھی سر تو چادر لائی سلامت رہو سلامت رہو سلامت رہو سینڈ راضی ہو سینڈ راضی ہو سینڈ راضی ہو سینڈ راضی سینڈ راضی میں تیری مدد کرنا آیا کم سن ہو تاری زندگی دی پہلی جنگ ہے میں خیبر دا فاتح علی ہاں دوجی ہستی جڑی محمد دی مدد کریں دی اور چہرے تو نقاب ہٹا گیا دیا تیری مدد کرن واسطے میں تیرا دادا جعفر تیار آگیا ممبر دی قسم میں تو سہیں ڈٹھائے جدہ بال ہی کلا ہوئے تا ہوں دی ہمت کچھ ہوں دی ہے جدہ کوئی بڑا مدد واسطے آونے تا بچان دے حوصلے ود ہوئے دن ہون خیمہ دو روک کر گیا دن اماں گھبرا نہیں نہ نہیں آگئی ہے دادی آگئی ہے غازی کو آگ ٹبے تے چاڑ ساری جنگ دیکھے جو زہرا دے تسے دوترے کی میں ودے لڑدن صدقے تھی ماں صدقے یہ لے نانے تے ڈاڈے کو ڈٹھن اے لفظ فرق بھائی قرآن دی قسمی وے بس میری ذاکری تھی تو کو پتہ لگ دا پیا اسی جو میں کربلا کو کی میں پڑھ دا اے لفظ میں 72 شہداء دی جنگ کہیں دی بہادری دے بارے دہمی علی دین نہیں پڑھ گیا جو کہیں بہادر دی جنگ دے ٹائم شامی آئے لفظ کھو جدہ نانے تے ڈاڈے دی خوشبو محسوس کی تھی نکے شہزادے دا حوصلہ بدھے آن کو آتے آن اساں رات اماں نال وعدہ کیتا ہے جو ابن سعد دا سر قلم کر کے مامیں دے پیرہ چ رکھ سو میں کو پوچھ دے جو جرنیل دا خیمہ کتھا ہے اونا دے او سامنے سنہری خیمہ ابن سعد دا جناب محمد چھوٹے شہزادے میدان دی جنگ چھوڑ دیتی ہے گھوڑے دیواغ ابن سعد دے خیمہ دو چاہیے ابن سعد دے خیمہ دے باروں جڑی کنات لگی ہوئی آئی محمد تلوار نالو دیا رسیاں کپیاں کنات دا ڈھامنا جو ابن سعد جر اپنی فوج کو سر مارے ہے جلدی کرو میری مدد کرو میں کو لگ دے میرے ہوتے غازی حملہ کر لیتے محمد دے غازی نہیں غازی دا چھوٹا شاگرد زینب دا پتر ہے میں ساری رات امری کو آدھا رہیا گھبرا نہیں ذرا نہیں چڑھان دے میں وعدہ کرے نا میں ایہو جائی جنگ کر سا سلامت رہو سلامت رہو سلامت رہو سلامت الہین گھوڑے تے چڑھ کے خیمہ چو نکلے کہیں دے حملے کوئی نہ عباس دا حملہ نہیں سمجھا یہ صرف بی بی دے پتران دا حملہ ہے انہاں سمجھا جو عباس آگئے جنگ تھے الہین گھوڑے تے چڑھ کے اپنے خیمے چو نسے ہے جو اسے دوران فوج نے گھیرے ہے ایک ظالم نے چھوٹے شہزادے دے سینے دا نشانہ گھن کے میں آدھا آسمان ڈھائے پہ ہوئے آج زمین ختم ہو گئی ہوئے ایو دیا تیر چھوڑے شہزادہ سنبھل نہیں سنگا زمین تے جھنے پچھو زگلین بچے جھن دے لے کئی کو صدای حقل مار کے آدھین اماں بچہ کو اوکھے لے ماما یاد آنی ہے نا ماما یاد آنی ماما یاد آنی ہے ماما یاد آنی صدقے تھی وڈے شہزادے بھرا دی حقل سنیے جنگ چھوڑ دیتی ہے آن نے چھوٹے بھرا دی مدد واسطے گھوڑے دیواغ چھوٹے بھرا دو چاہیے
گھوڑا ہی دوڑائندہ آندہ ہے دفاع ہی کریں آندہ ہے نکے بھرا گوا دے جلدی نہ ٹوریں میں کوا منڈے او مکانیوں میں آدھا آسمان ڈھائے پیو یا زمین ختم ہو گئی ہوئے اجا رستے چاؤن پہنچائی جو ایک ظالم نے تیر کمانے چ رکھ کے آن دیا اکھیں دا نشانہ گھن کے تیر چھوڑے ہے جناب آن آنکھ بچاون واسطے سجا ہاتھ سامنے رکھے ہے یہ دیا تیر مارے جو آن دا متھا تے ہاتھ کٹھے سیتے گئے اللہ مان آنی آنکھیں اماں میرا آخری سلام ختم ہو گئی مجلس میں اگلے جملے تے تابوت منگانے زندگی دا نہیں پتا منبر دی قسم جدہ بچہ آنکھیں ماما سدا آخری سلام جناب فضا دیئے میں اسلے علی دی دھی دے خیمج کھڑی آئیم میری سین فوراں سر تو چادر لائیے سر سجدے چرا کیا دیئے میرے اللہ میری قربانی قبول کی دیئے علی دی دھی راضی میرے بچڑے تیرے راحت ماتم تیرے مذہب اچ وڈی عبادت آقا ہائے حسین ہائے حسین بس 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 میں چھوڑیں دا پہ آئی تھا تاکہ حسرت نہ رہے جیڑا کچھ میرے واسطے ممکن ہے میں اوپر ہاں چاہ پیچھے بھین حسین دی جانے رومن دی خیرات جانے یہ دہاڑے کوئی ہر روز تا آندے نہیں میری سین سر چاہ سجدے چو کہ ڈٹھا حسین دی پک کھلی ہوئی ہے یہ میں خیمہ تو باہر حسین دوڑن دا ارادہ کیتا بھرا دا من اب کیا دیئے کن میں نہیں فرمائنے توڑے بچڑان دیاں لاشاں جاون رو کیا دیئے اگے لاشاں چا تھک پہ آگے صدقے تھی ہون پتر میرے نہ چاہتو سینہ دیئے جتھا لاہے پہن اتھا سم نہ اے تکلیف مگیاں میں ہنجھوں بی بی زینب دے پتران کو یہ کچھ روک سکتے ہو یہ کوئی روک سکتے ہو پڑھا لفظ جڑا زندگی بھر نہ بھولے تاریخ آدھی میری سین بھرا دو آدھی حسین یہ میں میری گال مننی ہے جڑا ٹائم میرے پتران دیاں لاشاں تے چامنے میرے سامنے بہے تھوڑی دیر دا مہمان میں تیرے رج کے چہرہ دیکھ حسین میرے پتر لڑ دے رہن تو ٹبے تے دے دا رہی ہیں میں خیمت کھڑی رہی ہیں تو دسا جو میرے بچڑا وفا کی میں کیتی ہے جناب حسین دن آلیہ بھین واہ تیرے پترن جڑے کربلا تو دور 19 میلہ تک جنگ کریں دے گئے ہنو روکنا ماتم توڑے مذہب اچھی عبادت ہے سینے تے ہاتھ مارا کھائے حسین فاتح شام دے پتران دی مظلومیت پڑھ دکھا جی تڑپی ہماری سین ہائیں یہ دی بہادری یہ دی بہادر ویرون یہ تا بچے ہیں کمسن انہا تی تا جنگی پہلی آئی وقت میں کو ڈسا یہ دی بہادری در راز کیا ہے حسین دن آلیہ بہن میں تا نہیں جاندہ تو ڈسا بی بی زینب آدھی میں ڈسیں دیا جنہ میرے پتر میدان ونن لگے میں آکھے بچڑے جنگ کرن تو پہلے اپنی تلوارہ میرے غازی دے پیرا نال مس کرو
کوئی ایڈی برکت ہے غازی دے پیراں جو میرے بچڑا ہی ہو جائے بی بی آدھی ہے کہ اللہ شاہ چاچا تھک پیا ہے ہن پتر میرے نہ چاہ تو ماتم حسین